روس کے فضائی حملوں میں حالیہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس نے یوکرین کو پہلے سے زیادہ ڈرونز اور تیز رفتار میزائلوں سے نشانہ بنایا، کیونکہ ماسکو کی افواج زمین پر بامعنی پیش رفت کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر حملے یوکرین کے فضائی دفاع کو مغلوب کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جس میں سستے ڈرونز کی بڑی لہریں، پھر تیزی سے چلنے والے بیلسٹک میزائل، پھر کروز میزائل زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے احتیاط سے منصوبہ بندی کے ساتھ آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مجبور نقطہ نظر مزید میزائلوں کو اس سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 2026 ورلڈ کپ میں شائقین کو حفاظتی خدشات کی وجہ سے دوبارہ قابل استعمال پانی کی بوتلیں مقامات پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیفا نے اپنے اسٹیڈیم کے ضابطہ اخلاق میں آخری لمحات میں تبدیلی کے بعد کہا، جیسا کہ حال ہی میں پچھلے مہینے فیفا نے اسٹیڈیم کے اندر 1 لیٹر 1 کوارٹ تک خالی شفاف دوبارہ قابل استعمال پلاسٹک کی بوتلوں کی اجازت دی تھی، لیکن اس نے جمعرات کو کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ کوڈ جو منگل سے نافذ ہوا ہے ان پر پابندی لگاتا ہے۔ نئی دہلی، ہندوستان۔ ننھی سنگھ اپنے ہائی اسکول کے امتحان کے نتائج کا ہفتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ مختلف مضامین میں اس کے اسکور اس کی پسند کے کالجوں کا راستہ تھے۔ وہ حیران اور مایوس ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی کیمسٹری کا اسکور اس کی توقع سے بہت کم ہے۔ سنگھ اس بات پر پھاڑ دی گئی کہ آیا اس کے جوابی اسکرپٹس کا جائزہ لینا ہے یا نتائج کو قبول کرنا ہے، اور جائزہ لینے کے لیے درخواست دینے کی ونڈو ختم ہو گئی۔ مشرقی افریقہ اس وقت تیزی سے پھیلنے والی ایبولا کی وبا کی زد میں ہے۔ حکومتیں اس وائرس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور سینکڑوں افراد اس انفیکشن کی تصدیق کر چکے ہیں، جو کہ ایبولا کے ایک نایاب اور مہلک تناؤ سے شروع ہوا ہے۔ سب سے ایبولا کے ایک اور مہلک تناؤ سے شروع ہوا سفرنگ کا ہے۔ سب سے پہلے افریقی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے 15 مئی کو جمہوریہ کانگو میں اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بیماری پڑوسی ملک یوگنڈا میں پھیل گئی ہے، جو مشرقی DRC کے ساتھ سرحدی برادریوں کا اشتراک کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد رابطے کے ذرائع کھلے ہیں۔ عراقچی نے اپنے دفاع کے طور پر خلیج میں امریکی اتحادیوں پر ایران کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مزید پابندیاں یا فوجی کارروائی تہران کو راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے 1000 روپے وصول کرنے کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ نیو بلیو ایریا میں سروس روڈ استعمال کرنے والے موٹر سائیکلوں سے 100 فیصد۔ درخواست ایڈووکیٹ محمد طیب نے وکلاء زوہیب گوندل، حضرت یونس اور محمد سعید ڈار کے ذریعے دائر کی تھی۔ ہوم سیکریٹری، چیف کمشنر MCI ایڈمنسٹریٹر کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر تعلیم مراد راس نے عید کی تعطیلات کے دوران شہر کے پرامن رہنے کی تعریف کرنے کے چند دن بعد ایکس پر ایک پوسٹ میں لاہور کو شت بیگ کہنے کے بعد رد عمل کو جنم دیا ہے۔ راس نے اس سے قبل 31 مئی کو پوسٹ کیا تھا کہ لاہور عید کے دوران پرسکون محسوس ہوا، خاص طور پر ہلکی ٹریفک کی وجہ سے، اور دعویٰ کیا کہ شہر کو برباد کرنے کے لیے بیرونی ذمہ دار ہیں۔ نے کمپیوٹک 2026 میں ایکسپرٹ بک B5 فلپ G2 B5406 FM کے ساتھ اپنے کاروباری لیپ ٹاپ کی لائن اپ کو بڑھایا ہے۔ ایک 14 انچ کا کنورٹیبل ونڈوز لیپ ٹاپ پیشہ ور افراد، معلمین اور طلباء کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جنہیں کام اور سیکھنے کے لچکدار آلے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات یہ ہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے قومی رجسٹریشن امتحان جو کہ 21 مئی کو جاری کیے گئے پہلے عوامی نوٹس میں اعلان کردہ تاریخوں کی جگہ لے لی گئی ہے۔ 2 جون کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق اب امتحان 4-5 جولائی اور 11-12 جولائی 2026 کو منعقد کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ سنیما گھروں پر کفایت شعاری سے متعلق وقت کی پابندیوں میں نرمی کرے گی، اور فہد مصطفیٰ یہ سن کر واقعی خوش ہیں۔ اداکار نے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی قومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی کاپی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی، جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے مداحوں کو ان کو تھیٹرز میں دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ سرکاری نشریاتی ادارے PTV کے مطابق وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جمعرات کو مسیحی برادری کو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اطلاعات نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ مسیحی برادری کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے اقلیتوں کے حقوق اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں حال ہی میں لگائے گئے چناروں کے سائے میں
گاؤں کے رہنما غلام علی پویا کو یہ دیکھ کر فخر ہے کہ جنگ کے وقت کے جنگلات کی کٹائی کے سالوں کے بعد رہائشیوں کو درختوں کی قدر دوبارہ دریافت ہوئی۔ یہاں پستے کے درختوں کے جنگل تھے۔ انہوں نے 4 باغ کے کچے گھروں کے آس پاس ننگے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے AFP کو بتایا۔ خشک موسم پورے ایشیا میں فصلوں کی کاشت میں خل ڈال رہا ہے، جس سے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے میں خوراک کی نینو موسمی انداز مزید نقصات بڑھ رہے ہیں اور کسانوں تجزیہ کاروں اور تاجرستان پہ پہنچا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ شمال مغربی میدانی علاقوں سے لے کے ہندوستان کے اناج پیدا کرنے والے آسٹریلیا کی گندم کی مشرقی پٹی تک اور تھائی لینڈ کے چاول کے کھیتوں سے لے کر انڈونیشیا کے پائل کے وسیع باغات تک گرم موسم اور معمول سے کم بارشیں فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور کسانوں کو پودے لگانے کو کم کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کے شرکاء کو حفاظتی خدشات کی وجہ سے دوبارہ قابل استعمال پانی کی بوتلیں مقامات پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیفا نے جمعرات کو اپنے اسٹیڈیم کوڈ آف کنڈکٹ میں آخری لمحات کی تبدیلی کے بعد کہا۔ گورننگ باڈی، جس نے پہلے اسٹیڈیم کے اندر خالی شفاف دوبارہ قابل استعمال پلاسٹک کی بوتلوں کی اجازت دی تھی، نے کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ کوڈ جو منگل سے نافذ العمل ہے اب ان پر پابندی لگاتا ہے۔ کم جونگ ان نے بدھ کے روز ایک نئے پلانٹ کا معائنہ کیا جو ہتھیاروں کے درجے کا جوہری مواد بناتا ہے اور کہا کہ پیانگ یانگ ہماری ریاست کی جوہری قوتوں کو تیز رفتاری سے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی ان کی رپورٹ کے مطابق، شمالی کوریا کے مطابق، کہ ان کے ملک نے پچھلے 5 سالوں میں ہتھیاروں کے درجے کے جوہری مواد کی تیاری کی صلاحیت کو دوگنا کر دیا ہے اور یہ کہ نیا پلانٹ اس کی جوہری جنگی روک تھام کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کا ایک نیا منصوبہ شیئر کیا ہے جو اپنے منظور شدہ لوڈ سے کم استعمال کرنے والے صنعتی صارفین کے لیے مقررہ چارجز میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو شمسی اور دیگر آف گرڈ پاور ذرائع پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس تجویز کو سرکاری طور پر 2 حصوں پر مشتمل صنعتی ٹیرف پالیسی کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد صنعتی صارفین کی آئیوں کی وصولی ہے، کیونکہ زیادہ صارفین بجلی کی بلند قیمتوں اور کمزور اقتصادی ترقی کی وجہ سے قومی گرڈ سے دور ہو جاتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی قیادت میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے بدھ کے روز جنگ بندی پر عمل درآمد پر اتفاق کیا، لیکن کہا کہ اس کے لیے حزب اللہ کی طرف سے فائر بندی کے مکمل خاتمے کی ضرورت ہوگی۔ دونوں فریق، جن کے باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، نے پائلٹ زون بنانے پر بھی اتفاق کیا، جس میں لبنانی مسلح افواج تمام غیر ریاستی عناصر کو خارج کرنے کے لیے علاقے کا خصوصی کنٹرول سنبھالیں گی۔ دہلی جم خانہ کلب 1913 میں پیدا ہوا تھا، جس کی پرورش برطانوی افسروں اور نوآبادیاتی سیٹ کے لیے ہوئی تھی اور بعد میں اسے بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور آرام سے جڑے ہوئے لوگوں کو وراثت میں ملا تھا۔ تاہم اس نسب میں سے کوئی بھی اسے قانون بچا سکا۔ ہفتے بھارت نے اسے قانون سے نہیں بچا سکا۔ حکومت نے کلب کی اپنی لیز کی ایک شق پڑھی، ہفتے بھارت نے جسے عوامی مقصد کا نام دیا گیا، اور نوٹس جاری کیا۔ زمین ریاست کو واپس آتی جیسا کہ اس پر عمارتیں ہیں۔ کلب کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں لڑے گا اور ہو سکتا ہے، لیکن آرڈر ختم ہو چکا اور گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں لاہور جم خانہ اسی سال پیدا ہوا جو دہلی سے بڑا ہے اور بادشاہ کے فدیے کی زمین پر بھی بیٹھا ہے، لیکن خالی ہونے کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ بینچ مارک کیپٹل سلیکون ویلی VC فرم، جو کہ ای بے، اسنیپ، اوبر اور ٹویٹر میں ابتدائی سرمایہ کاری کے لیے مشہور ہے، اپنی دستخطی روایات میں سے ایک کو توڑ رہی ہے۔ اپنے فنڈز کو تقریباً $425 ملین تک رکھنا اور صرف نوجوان اسٹارٹ اپس کی پشت پناہی کرنا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اپنی گاڑیوں کو اس رقم یا اس سے کم تک محدود رکھنے کے بعد تنظیم 2 نئے فنڈز میں $2 بلین کے وعدوں پر بند ہو گئی ہے، جس میں ایک 25 بلین گاڑی بھی شامل ہے جو بعد کے مرحلے کی سرمایہ کاری کے لیے وقف ہے۔ اگرچہ کئی وینچر کیپٹل فرموں کے فنڈ کا حجم پچھلی دہائی کے دوران اربوں ڈالر میں بڑھ گیا ہے۔ بینچ مارک اس حکمت عملی پر قائم رہا جس نے اسے افسانوی بنانے میں مدد کی، سختی سے منتخب ہونے اور فرم کی حمایت یافتہ ہر سٹارٹ اپ میں ایک بڑا، عموماً 20 حصہ لے کر اس نے اپنے محدود شراکت داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ ماڈل کو برقرار رکھا۔ وہ سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اور اچھی وجہ سے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہر بجٹ اور اس سے زیادہ کافی حد تک ایک جیسا ہوتا ہے، جس میں معمولی فرق ہوتا ہے، عام طور پر ریونیو پلان کے نام پر جو چال چلی جاتی ہے، اور جب مالی سال 27 کے بجٹ کا اعلان کیا جائے گا تو اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔
اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے، 1.5 دہائی سے کچھ زیادہ عرصہ قبل پاکستان نے بالآخر ٹیکس اصلاحات کے ذریعے سنجیدہ کوشش کرنے کی اپنی آخری کوشش ترک کر دی۔ اس کے بعد سے یکے بعد دیگر حکومتیں مختلف چالیں چلا رہی ہیں، ایمنسٹی اسکیموں سے لے کر پوائنٹ آف سیل مشین تک کچھ ایسا کرنے کے لیے جو چالوں سے نہیں کیا جا سکتا ہوتا، وہ ان چالوں سے معیشت کے بڑھتے ہوئے خدمات کے شعبے کو دستاویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چائے کے کپ سے سمندر کی پیمائش کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کی کوئی وضاحت پیش کیے بغیر مالی سال 27 کے بجٹ کا اعلان ملتوی کر دیا ہے۔ سرکاری اعلان کی غیر موجودگی میں تاخیر کے پیچھے وجوہات کے بارے میں میڈیا میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ قابل فہم وضاحت IMF کے ساتھ حل نہ ہونے والے مسائل ہیں، خاص طور پر ریلیف کے لیے مالی جگہ اور وفاقی اخرمدد کے لیے کچھ صوبائی وسائل کی منتقلی کے حوالے سے۔ میڈیا رپورٹس میں نامعلوم حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF نے ابھی تک ریونیو کو متحرک کرنے کے اقدامات اور پروگرام کے تحت درکار اخراجات میں کمی پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ حکومت مبینہ طور پر ٹیکس میں ریلیف، زیادہ ترقیاتی اور دفاعی مختص میں اضافے کے لیے گنجائش تلاش کر رہی ہے، جبکہ IMF اگلے مالی سال میں GDP کے 2% کے برابر بنیادی سرپلس حاصل کرنے کے لیے مالیاتی نظم و ضبط جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ افسران کے خلاف حاضر سروس جوڈیشل افسر ہمایوں دلاور کے خلاف غیر قانونی طور پر راضی کی منتقلی اور اس کے خاندان کے خلاف اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر انکوائری کے بعد مناسب تادیبی کارروائی کرے۔ توشہ خانہ اثاثہ جات چھپانے کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنانے والے جج دلاور اور ان کے بھائی صادق دلاور، جسٹس محمد طارق آفریدی اور جسٹس ثابت اللہ خان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہوئے صوبائی چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے فوری طور پر مجاز اتھارٹی کے سامنے فیصلہ سنائیں۔ ایلون مسک کی راکٹ کمپنی اسپیس ایکس اپنی بلاک بسٹر ابتدائی عوامی پیشکش میں تقریباً $70 ٹریلین کی قیمت کا ہدف بنا رہی ہے، جس سے تاریخ کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کی شروعات کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ بدھ کو US سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس فائلنگ میں اسپیس ایکس نے کہا کہ اس کا صوبہ وہ 555 ملین شیئرز 135 فی پیس پر فروخت کرے گا، جس سے تقریباً $75 بلین کا اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معیشت کے اہم شعبوں سے متعلق پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی، جیسا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی تجویز ہے، میں اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی کا فقدان ہے۔ وزیر موسمیاتی ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو 4 پالیسیوں کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا ہے، جن میں نیکسٹ جنریشن انرجی اسٹوریج پالیسی، آٹو اینڈ آٹو پارٹس پالیسی 2026-31، موبائل اور الیکٹرانک ڈیوائسز مینوفیکچرنگ پالیسی اور سولر سیلز مینوفیکچرنگ پالیسی شامل ہیں۔ KP کے فنانزار کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو 7 ٹریلین روپے کے مالی سوراخ کا سامنا ہے۔ مزمل اسلم کا دعویٰ ہے کہ اتحادی ایک تنگ جگہ پر ہے اسلام آباد، IMF کے زیادہ وعدوں کی وجہ سے مرکز ایک تنگ جگہ پر ہے الہ آباد، یہ 7 ٹریلین روپے کے مالیاتی سوراخ کی وجہ سے بجٹ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ صوبوں بالخصوص پنجاب اور سندھ کو زیادہ مالی بوجھ برداشت کرنا پڑے۔ خیبر پختونخوا کے خزانہ زار نے بدھ کو دعویٰ کیا۔ نومبر 1970 میں بھولا طوفان نے مشرقی پاکستان میں 50 لاکھ افراد کو ہلاک کیا۔ یہی خان کی حکومت نے ہنگامی امداد کے لیے 10% سرچارج متعارف کرایا۔ بنگلہ دیش 13 ماہ بعد آزاد ہوا، متاثرہ علاقہ جا چکا تھا، لیوی باقی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ریونیو کو عام وفاقی کھاتوں میں ڈال دیا، کوئی حساب کتاب شائع نہیں کیا گیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے اقرا سرچارج متعارف کرایا، جو ایک تعلیمی فنڈ کے طور پر تیار کیا گیا تھا، آمدنی متوازن وفاقی آپریٹنگ اکاؤنٹس۔ جب کسی MF کے اصرار پر اسے ختم کر دیا گیا تو کسی متبادل تعلیمی آلے نے سانچہ ترتیب دیا گیا تھا۔ 50 سال گزرنے کے باوجود پاکستان اس سانچے سے نہیں ہٹا۔ جو چیز سائیکلون سرچارج کے طور پر شروع ہوئی تھی وہ اب ایک 55 ٹریلین روپے کے انسٹرومنٹ ہے، جسے نان ٹیکس ریونیو کے طور پر غلط درجہ بندی کیا گیا ہے۔ فن تعمیر ایک جیسا ہے لیکن پیمانہ بدل گیا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برلن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گھومنے والی جگہ حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد یوکرین اور اسرائیل کی حمایت کو ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے۔ جوہان وڈیفل نے پرتگال اور آسٹریا سے ہارنے کو تلخ شکست قرار دیا، جس کے بعد بدھ کی شام کونسل کے 5 نئے ممبران میں سے ایک ملک بننے کے بارے میں ووٹنگ ہوئی۔ زوکوتو
نائجیریا جب بھی اس کا شوقین 7 سالہ بچہ ہوم ورک کر کے اسکول سے گھر واپس آتا، 28 سالہ حبیبہ ابوبکر جانتی تھی کہ اب اسے اپنے پڑوسی کے پاس لے جانے کا وقت آ گیا ہے، جسے بچہ خالہ کہتا ہے، حالانکہ ان کا خون سے رشتہ نہیں تھا، جو ہر بار اس کا نجات دہندہ رہا تھا جب وہ اپنی کلاس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اس کا استقبال کرتا تھا۔ لیکن یہ 2021 میں بدل گیا جب ابوبکر نے شمال مغربی نائجیریا کی سکوٹو ریاست میں خواتین کے مرکز برائے جاری تعلیم میں اپنا داخلہ لیا۔ ریپبلکن زیر قیادت امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی، جو 3 ماہ پرانے تنازع کے بارے میں ان کی پارٹی کے اراکین میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ 2015 سے تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایوان نے 215 سے 208 ووٹ دیے کیونکہ 4 ریپبلکنز نے جنگی طاقتوں کی قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیا، جس میں ٹرمپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایران سے امریکی فوجیوں کو واپس بلائے جب فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی۔ تیز رفتار کامرس مارکیٹ میں ہندوستانی سٹارٹ اپ فرسٹ کلب نے سرمایہ کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ معیار ایک نیا موقع ہو سکتا ہے جو اس کے آخری فنڈنگ راؤنڈ کے صرف 9 ماہ بعد اس کی قدر کو دوگنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بنگلورو میں قائم سٹارٹ اپ نے پیک ایکس پارٹنرز اور سوفینا کے تعاون سے سیریز بی راؤنڈ میں 55 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ سرمایہ کاری کے بعد کمپنی کی قیمت 255 ملین ہے۔ یہ $120 ملین سے زیادہ ہے جب اس نے آخری بار ستمبر 2025 میں سرمایہ اکٹھا کیا تھا۔ موجودہ سرمایہ کاروں ایکسل، RTP گلوبل اور پیرامارک وینچرز نے بھی شرکت کی۔ تازہ ترین فنانسنگ فرسٹ کلب کی کل فنڈنگ 86 ملین تک لے جاتی ہے۔